ذات کو اور انبیاء کرام کی ذات کو اگر آپ احسان ثواب کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. آپ فاتحہ کی نیت سے ایک اچھے عمل کی نیت سے تو کروا سکتے ہیں، جائز ہے، صحیح لیکن ایک باقاعدہ کو روایت سمجھنا اور رسم سمجھنا جو لازمی ہے بالکل یہ غلط ہے، صحیح یہ بالکل سراسر غلط ہے. اسی طرح جو ہے آپ نے سنا ہوگا کہ سفر کی جو آخری بدھ ہوتی ہے اس جی مہینے کی آخری بدھ ہے، اس جی کو وہ چوری بنائی جاتی ہے. صحیح تو ایک جو ہے نا وہ ایک واقعہ ہے جو غلط ہے، اچھا بالکل صحیح نہیں ہے. ہاں وہ ہے کہ نبی یہ اچھا یہ بات تو حقیقت ہے، روایت میں ملتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری بدھ کو آپ بیمار ہوئے تھے، آپ کو بخار ہوا تھا اور معاملات ہوئے تھے، اسی بیماری آپ جو ہے وصال ہوا اور آپ نے ظاہری پردہ فرمایا. اچھا صحیح لوگ کیا کہتے ہیں آپ بیمار ہوئے تھے اس مہینے میں تو یہ مہینہ منحوس ہو گیا معاذ اللہ. صحیح تو اچھا ایسا مانا جائے گا کہ آپ بیمار ہوئے تھے اس میں منحوس ہو گیا، تو اس سے بڑھ جب آپ نے ظاہری پردہ فرمایا، جب آپ نے وصال فرمایا ربیع النور شریف کا مہینہ، تو وہ تو پھر زیادہ منحوس کہلایا جائے گا کہ یہ آپ تو دنیا سے پردہ فرما گئے صحیح ہیں، آنے والے مہینے کو منحوس کہا جا رہا ہے. صحیح تو ایسا نہیں ہے، ربیع النور شریف کو معاذ اللہ کوئی منحوس کہہ بھی نہیں سکتا اور کسی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اس حوالے سے. صحیح تو بیماری اور تکلیف یہ تو 12 مہینوں کے اندر آ سکتی ہے، لازمی تو یہ سب نہیں ہے. تو صحیح اچھا جو یہ بات تو حقیقت ہے کہ آپ بیمار ہوئے تھے اور معاملات جو وہ بڑھ گئے تھے، تو اللہ پاک نے آپ کو اپنے پاس بلایا، صحیح آپ نے ظاہری پر یہ صحیح بات تو حقیقت ہے. دوسرا واقعہ جو میں بتا رہا ہوں اس سے ریلیٹڈ جو لوگ کرتے ہیں کہ ایک اماں تھی، بڑھیا تھی، انہوں نے چوری بنائی جی اور نبی کی خصوصی اور انہوں نے جو ہے نا وہ کھلائی اور اس سے آپ کو شفا ملی معاذ اللہ. اس طرح کی ایک واقعہ من گھڑت بنائے جو کہ غلط ہے صحیح اور بدھ کے حوالے سے منسوخ کیا جاتا ہے. کچھ لوگ آج بھی سفر کے آخری بدھ کو جو ہے نا وہ چوری بناتے ہیں اور فاتحہ دلواتے ہیں. فاتحہ دلوانا اچھی بات ہے، میں وہ ویسے ہی کروں گا، کہوں گا جیسا تیزی کے لیے میں نے عرض کی کہ اگر آپ اس نیت سے فاتحہ دلوا رہے ہیں کہ اس کا ثواب وہ آخری بدھ کو دلوائیں یا 13 تیزی کو دلوائیں، اگر آپ اس نیت سے دلوا رہے ہیں اس کا ثواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ کو ملے صحیح تو اچھی بات ہے، آپ فاتحہ دلوائیں. لیکن اگر آپ رسم سمجھ کر اور لازمی سمجھ کر اور ایک روایت سمجھ کر آپ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے. صحیح اس طرح کی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کہیں بھی شریف حوالے سے کہیں بھی اس طرح کا کوئی حکم نہیں ہے، نہ تو 13 تیزی کا ہے اور نہ ہی آخری بدھ کا ہے. اچھا جی آصف صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں صدقات زیادہ دینے چاہیے، خاص طور پہ جو مرد حضرات ہیں ان کے حوالے سے یہ بھی ایک طرح کی رومرز ہیں کہ خواتین جو ہے کہتی ہیں کہ بھائی جو گھر بڑے بزرگ ہیں یا مرد حضرات ہیں ان کے صدقے جو ہے نا وہ دینے چاہیے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی جی صدقہ جو ہے وہ تو لازمی ہے کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے صحیح اور صدقہ جو ہے وہ نجات بخشتا ہے. صدقہ گناہوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے پانی آگ کو کھا جاتا ہے. صحیح یہ تو روایت یہ تو حقیقت ہے. صدقہ تو 12 مہینوں دینا چاہیے، صحیح 12 لازمی نہیں ہے، ہر میں ہی دینا چاہیے. صحیح یہ کی بات کی طرف اشارہ ہے کہ بالکل لازمی سمجھ لینا کہ اس میں زیادہ تو صدقہ اس لیے آپ دے رہے ہیں نا کہ آپ کا یہ کانسیپٹ بن چکا ہے معاذ اللہ کے اس میں بلیات اتریں گی اور نقصان زیادہ سے زیادہ تاکہ وہ بلیات دور ہو جائیں. تو کانسیپٹ وہی بن گیا ہے. تو ایسا نہیں ہے، کوئی بلائی نہیں اترتی ہیں، کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی منحوس نہیں ہے. اللہ رب العزت کا طرف سے یہ مہینہ ہے اور اس کی اپنی ایک عزت ہے. اس میں شادی کرنا بھی جائز ہے، خوشی منانا بھی جائز ہے اور صدقہ اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ دیں. صحیح لیکن اگر آپ یہ ارادہ ہے کہ نہیں بلیات زیادہ اترتی ہے، منحوس ہے یہ مہینہ اور میں صدقہ دوں گا تو یہ نحوست ٹل جائے گی، یہ نیت بالکل غلط. صحیح ہاں صدقہ آپ دیں، ہزاروں روپے دیں، دیگے چڑھائیں، صدقے کے اندر آپ بکرے کاٹیں، جو چاہیں آپ کریں. صحیح اگر صدقے آپ کر رہے ہیں خالص کے یہ اللہ صدقہ دے رہا ہوں تو صحیح ہے، آپ اچھی بات ہے. لیکن اگر یہ نیت ہے آپ کی کہ بلائے اترتی ہیں اس مہینے میں معاذ اللہ منحوس ہے تو صدقے کا تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اس نیت کا اس ارادے کا ظاہر آپ کو گناہ ملے گا. اور اگر آپ اللہ کے ایک مہینہ جو اللہ رب العزت نے قابل عزت اس مہینے کو رکھا ہے اس کو آپ غلط ظاہر قرآن کے خلاف جا رہے ہیں نا. صحیح قرآن میں واضح 12 مہینے ہمارے ہیں
12 کے 12 مہینے آپ اس مہینے کو معذاللہ غلط کہہ رہو، نحوست کہہ رہو، ہاں ہاں اور تو اللہ کی کا جو ہے وہ آپ اس کی بات سے جی اس کا رد کرنا چاہ رہے ہو نا، صحیح تو یہ غلط ہے، قرآن کے خلاف آپ جانا چاہ رہے ہو، تو یہ بالکل ایک غلط عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے، صحیح صدقہ بات دینا اچھی بات ہے۔ صحیح بات اللہ رب العزت کے وسیلے سے بہت ساری بلائیات ویسی ڈالتا ہے، جو سفر میں اترے نہ اترے یا سفر کے علاوہ اترے تو بلائیات تو ویسی ٹلتی ہیں سب کے، صحیح اور بات گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ صحیح بات صحیح بات اللہ رب العزت روز معاف کرتا ہے، تنگ دستی بھی دور کرتا ہے، سب کے بے شمار فضائل ہیں، تو صحیح صدقہ تو دینا چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ماہ جو سفر ہے اس کی وہ خاص عبادات وغیرہ ہیں یا روزے وغیرہ ہیں، ذرا اس حوالے سے بتا دیجیے گا۔ نہیں نہیں، خاص تو دیکھیں کوئی بھی نہیں ہے، اور وہی بات ہے نا کہ خاص عبادت اور روزے ہم اس لیے رکھیں گے نا کہ پیچھے دیکھیں وہی نیت ہوگی آصف بھائی کہ بلائیات اتریں گی اور نحوست ہے نا، تو اب ہم کوئی نفل پڑھ لیں، جی کوئی خاص وظیفہ، ایسا نہ ہو، اچھا تو اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے یہی نیت ہوگی۔ تو اس طرح کے ظاہر ایک چیز ہی نہیں ہے، صحیح ہے ایک بیسک ہی نہیں ہے، صحیح ہے تو ہم اس طرح کیوں چاہیں گے؟ ہاں صحیح ویسے آپ نوافل کریں، ویسے آپ روزے رکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے، آپ رکھیں روزہ۔ اچھا اکثر آپ روایت ملتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ روزہ رکھیں پیر اور جمعرات کا۔ صحیح اس کے علاوہ اگر آپ نفل جا رہے ہیں، جمعہ ہفتے اتوار وغیرہ جو بھی آپ کو سہولت ہو، 2 دن 3 دن ہفتے میں آپ روزہ رکھیں، نفل روزے رکھیں، نوافل ادا کریں، کثرت کریں، لیکن نوافل کے بارے میں آتا ہے نفل پڑھنے والا اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قریب کرتا ہے۔ صحیح اولیاء کا بھی طریقہ ہے، صحابہ کرام کا بھی طریقہ ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی طریقہ رہا ہے۔ اور نوافل کے اندر جو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے وہ تہجد کو حاصل ہے، صحیح وہ بھی نوافل ہے، صحیح تو تہجد ہے، اور اللہ رب العزت کا ذکر کریں، اور پھر فجر کی نماز ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم ہی کرم فرمائے گا۔ صحیح صحیح اچھا یہ بتائیے کہ محرم کے ساتھ ساتھ لوگ سفر کے اندر بھی دلیم بناتے ہیں، کھچڑا بناتے ہیں، ذرا اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی جی، وہ فاتحہ کر سکتے ہیں بالکل، آپ حلیم بنائیں، کھچڑا بنائیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام کی اگر آپ فاتحہ کر رہے ہیں، جی حضرت امام حسن علیہ السلام کی کربلا شہداء کربلا کے نام کی اگر آپ فاتحہ کر رہے ہیں جی جی ان کو اصحال ثواب پہنچانے کے لیے، صحیح تو اللہ تبارک فاتحہ جو ہے اس میں قرآن ہی پڑھا جاتا ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، صحیح نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود و پاک پڑھایا جاتا ہے، صحیح اور جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا ثواب ان کو پیش کیا جاتا ہے جن کے لیے فاتحہ ہو رہی ہوتی ہے، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، صحیح ان کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، تو صحیح آپ حلیم بنا سکتے ہیں، اور صحیح اس کا ثواب آپ سفر کے مہینے میں بھی بنا سکتے ہیں، اپنے نوٹ شریف میں بھی بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں ان کو اصحال ثواب تو آپ 12 مہینوں کر سکتے ہیں، صحیح لیکن یہ جو 2 مہینے یہ خاص سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ ان میں ظاہر ہے وہ عمل جو ہے جن کے لیے اصحال ثواب کیا جا رہا ہے وہ تازہ ہوتا ہے، صحیح حرم الحرام سفر کا جو مہینہ ہے اس کے بعد والا، تو جی اس میں زیادہ نیاز فاتحہ ان کے نام کی ہوتی ہیں، تو بالکل کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے اصحال ثواب ہو سکتا ہے۔ بالکل جناب، آج کا یہ پروگرام جس میں ہم نے ماہ سیام کے حوالے سے ماہ سفر کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، اور اس میں ہم نے کوشش کی ہے جی جی رمضان المبارک یاد آ رہا ہے ماشاءاللہ، ماہ ہاں سیام آپ کہہ رہے وہ ہیں۔ سفر اور سیام جو ہے نا اتفاق سے مل گیا، اور معذرت میں نے اس لیے کی کہ ماہ سفر کی ہم بات کر رہے ہیں، اور رمضان بھی یقیناً آئی جائے گا کچھ ہی مہینے بعد، کیونکہ اب دوسرا مہینہ ہے، اس کے بعد پھر کچھ عرصے مہینے کے بعد جو ہے نا رمضان بھی آئے گا۔ تو آج جو ہم نے گفتگو کی ہے ماہ سفر کے حوالے سے، اس میں ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ ماہ سفر کا مہینہ کی کیا اہمیت ہے، اور اس میں کیا چیزیں کی جاتی ہیں، جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک چیزیں ہیں ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے۔ نجم خان نے اسے بہت زیادہ ڈیٹیل سے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ ماہ سفر جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس میں کیا 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 جا سکتا ہے۔ تو جناب مجھے اور نجم خان کو اجازت دیجیے آج کے اس پروگرام سے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے آس پاس میں رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے، خاص طور پر
سفر پوش لوگ کا خاص خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.